کاش حدیثوں کا یہی تو قول ہے اپنے نبی کی ابتدا میں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنی کلموں کو بندوقیں مت بناؤ، دلیل سے بات کرو۔ تم کہتے ہو سعودی عرب نے قبریں گرا دی ہیں، ظلم کیا، جاؤ، میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے اس اسٹیج پہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ اپنے احباب دوستوں کی، علماء کی، رفقا کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، دنیا کے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں نبی کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، کعبے کے رب کی قسم ہے کل تمہارے ساتھ میں مل کر سعودی عرب کے خلاف جلوس نکالوں گا اور کہوں گا کہ پختہ قبروں کو کیوں گرایا ہے، یا بتلاؤ نبی کی اپنی بیوی، وہ بیوی کہ جس کے مرنے کے بعد بھی نبی اس کو نہیں بھولا ہے، ام المومنین عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے نبی کی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا، کسی پیار تھا نا نبی، اور جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی نگاہ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کی نگاہ ذرا پلٹتی ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ صدیقہ کائنات کی کل کائنات نبی کا وجود اقدس تھا، اس نے خود کہا مجھے کبھی نبی کی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا، آیا تو خدیجۃ الکبریٰ پہ آیا، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اماں عائشہ کے فرمان کے مطابق اگر کسی کا پیار سے حضور نے بے پناہ نام دیا تو خدیجۃ الکبریٰ۔ اور بتلاؤ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی کہ نہیں؟ حضور نے اس کی قبر پختہ بنائی تھی کب تک؟ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، ان کو کہو ہم جھوٹ بولتے ہیں، تم کوئی حدیث دکھا دو، تم حدیث دکھا دو، انشاءاللہ بھابی چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پختہ کر دیتے ہیں، انشاءاللہ انتظار کریں گے کب تم مرو، کب سیمنٹ کی بوریاں تمہارے اوپر رکھیں، اسی مرزا صاحب نو ٹھیکہ دے دیں گے تھوڑی قبرہ بنا دیں، تم کرو بات، کوئی حدیث دکھاؤ۔ سید الشہداء، قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ حمزہ، تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ آج کہتے ہو پختہ مزار، قبے، جبے، لائٹیں، اور جس کے اندر روشنی نہیں باہر ٹیوبیں لگا لو تب بھی روشنی ہو سکتی، اور جس کے اندر روشنی ہے اس کو واپڈا کی بجلی کی ضرورت ہے، اندر تاریخ یہ نبی اونجی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی۔ سنو نبی کی زندگی میں حمزہ فوت ہوئے کہ نہیں، شہید ہوئے کہ نہیں؟ اتنا پیار تھا نبی کو، اتنا پیار، اتنا پیار کہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی سے حمزہ کی تہری رشتہ داری، عام لوگوں کو یہی پتا ہے کہ چچا تھے، یہ تو ٹھیک ہے، تہری رشتہ داری تھی، تہری۔ کسی کو پتا ہے نبی کے بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی، نبی کے دودھ شریک، اور نبی کے ہم عمر بچپن کا یارانہ بھی تھا، بچپن کی
دوستی بھی تھی، اتنے رشتے، اتنا پیار. وہ حمزہ جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار قرار دیا، اس کی نعش مبارک کو نبی نے اٹھایا، اس کے اوپر پختہ قبر بنائی تھی. تم بتلا دو، ماننے کے لیے تیار. نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے. آخری بیٹا ابراہیم کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی تھی وہ ابراہیم، کہ جب فوت ہو گئے ان کی بہن نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. اتنے نازک تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی جو کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے اس وقت جذباتی ہو گئے. فرمایا رفقاً بالقواریر، میری بیٹی میرے پھول کو آرام سے اٹھانا، کہیں تیرے ہاتھوں کی لمس سے مسئلہ نہ جائے. اتنا نازک ابراہیم. اس ابراہیم کی لاش کو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا. بڑھاپے کا آخری بیٹا، لبوں کے الفاظ ہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون رضینا بقضاء اللہ ما نقول الا ما یرضی اللہ. ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے، لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند ہو، اور کوئی نہیں. آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے. سرور کائنات کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، کوہرام مچ گیا. ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اس مسکراتے ہوئے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑیاں، آپ بھی رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ساتھی یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو مجھ کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے. اور انسان یہ خون اور گوشت کا پتلا، یہ غموں سے متاثر ہوتا، خوشی سے متاثر ہوتا، لیکن زبان سے شکوے اور شکایت کی لفظ مومن نہیں نکالتا. یہ حضور کی حالت. اٹھایا بیٹے کو، قبرستان میں دفن کیا. جاؤ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ. صحابہ سے کوئی ایک روایت مت لو کہ کسی نے کہا ہو جہاں حضور نے اپنے بیٹے کو دفن کیا کسی کو اس کی قبر معلوم بھی تھی کہ نہیں. کپڑے مٹنے کے لیے فرمان رسول علی کو یہ اہل حدیثوں کے ہاتھ میں ما رأیت قبرا مشرفا الا سبیتا ولا صورتا الا سمستا. اے علی جا، جو بالش سے قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو. اہل حدیث رسول کا پیغام لے کر قبروں کو مٹانے کے لیے نکلے. تم قبروں کے بنانے کے لیے کوئی جھوٹی حدیث ہی دکھا دو تو دکھا سکتے. لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں. دوستو ہمارا مسلک صرف ایک بات پہ مبنی، اور اس بات پہ فخر، اس بات پہ ناز، غرور نہیں کہ غرور اسلام کے اندر جائز نہیں، لیکن خدا کا شکر، اور تم بھی شکرانہ ادا کرو کہ آج اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی خم پھونک کر سینے پر ہاتھ مار کر ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرا مسلک صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر و عمر کو دیا تھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. کعبے کے رب کی قسم وہ صرف ایک مسلک ہے اور وہ تمہارا مسلک اہل حدیث ہے، اور کوئی مسلک کائنات میں ایسا موجود نہیں ہے.